اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ یہ پورا رکوع ہے اور رکوع کے انتہا تک انشاءاللہ تفصیل بتاؤں گا، لیکن تبرکاً چند آیتیں پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں سے تمہارا کوئی دینی فائدہ ہے ہی نہیں، ان کے ساتھ لمبے تعلقات مت رکھو، جتنی ضرورت ہو اتنا تعلق رکھو، آگے سلسلہ بند رکھو۔ یہ لوگ آپس میں تو ایک ہیں، اسلام کی دشمنی میں اور اسلام کی مخالفت میں ایک ہیں، اگرچہ دونوں کے خیالات ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ جیسے یہود کے بہت سے خیالات نصارہ سے نہیں ملتے، یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے نبی، لیکن جب اسلام کے ساتھ دشمنی کی بات آتی ہے تو یہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اولیاء، تو اب ایمان والوں کو یہ خاص طور پر نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب ان حضرات سے کسی دینی فائدے کی امید نہیں ہے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ان کے ساتھ دور کا تعلق رکھو۔ یہ تعلق کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔ ایک ہے موالات، موالات یعنی قلبی دوستی، جگری دوستی، غیب کی باتیں، اندر کی باتیں ان کو بتانا یہ نہ ہو، ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ مواسات کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، مواخات کر سکتے ہیں، بھائی چارہ ضرورت کے مطابق کر سکتے ہیں، اور معاملات یعنی ان کے ساتھ کاروبار، لین دین یہ بھی کر سکتے ہیں۔
لیکن ان کو دل کی باتیں نہیں بتا سکتے، اور انتہائی درجے کی گہری دوستی جو ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ہو ایسی نہیں رکھ سکتے۔ یہ سمجھانے کے باوجود اگر کسی یہودی کے ساتھ مسلمان نے موالات کا معاملہ کیا تو ان میں سے ہی شمار ہوگا، اور ایک درجے میں منافق کہلائے گا۔ مدینہ منورہ میں دو بڑے قبیلے تھے، ایک قبیلہ تھا اوس اور دوسرا قبیلہ تھا خزرج۔ خزرج کے دو سردار تھے، ایک سردار سعد ابن عبادہ تھے، یہ بڑے پکے صحابی تھے، حضور یہ بیمار ہوئے تو ان کی عیادت کے لیے گئے، ان کا بڑا خیال رکھتے تھے، پکے مسلمان تھے۔ اور خزرج ہی کے اندر ایک عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی تھا، اس نے بھی اقرار ایمان تو کیا تھا لیکن وہ سیاسی رنگ کا تھا۔ تو سعد ابن عبادہ نے اس سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ تم ایسی منافقانہ حرکتیں کرتے ہو؟ سچا ایمان جیسے دوسرے صحابہ کرام لائے جو منجی ہے، نجات کے لیے ضروری ہے، وہ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہم لوگ اصل میں دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، حضور کا یا مشرکین مکہ کا، تو دونوں طرف تعلق رکھتا تھا، ادھر بھی تعلق رکھتا تھا، وہاں بھی تعلق رکھتا تھا، اور دل میں یہ خیال تھا کہ اللہ کرے کہ مسلمان ہار جائیں، شکست کھا جائیں تو میں مشرکوں کے ساتھ ہو جاؤں۔ لیکن اس کی بات دل کی دل میں رہ گئی اور ایسا ہوا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے گردش زمانہ سے مسلمانوں کو نکالا اور فتح مکہ ہو گئی، اور پورے علاقے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہرانے لگا، اور ہر جگہ اسلامی حکومت ہو گئی۔ تو اب منافق بڑے سٹ پٹائے، بالکل دو راہے پر آ کر کھڑے ہو گئے، اب کیا کریں؟ اندر سے ان کو بہت غم تھا کہ مسلمان جیت کیوں گئے، کامیاب کیوں ہو گئے، کاش یہ فیل ہو جاتے جو ان کی تمنا تھی، لیکن یہ تو اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، ان کی چاہت کے باوجود کہ اسلام نہ فتح حاصل کرے، اللہ تعالیٰ نے فتح و ظفر عطا فرمائی۔ اب ایسے دو راہے پر آ کر کھڑے ہو گئے کہ نہ ادھر جا سکتے ہیں، اور ادھر انہوں نے جو ہے پہلے سے سچا ایمان قبول نہیں کیا تھا تو مسلمانوں کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے، حالانکہ قسمیں کھاتے تھے بڑی بڑی کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ وہ بالکل چے می کنم، میں کیا کروں، ایسی اسمنجس میں آ گئے۔ اللہ فرماتے تمہارا یہ حال ہو گیا، اور تمہاری دل کی بات دل کے اندر رہ گئی کہ مسلمان ناکام ہوں، کامیاب ہوتے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ بھی فتح فرما دیا۔ اب
تمہارا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ آخرت کا نقصان تو طے ہے کہ تم نے سچا ایمان قبول نہیں کیا تھا، اور دنیا کا نقصان یہ کہ تم کدھر جاؤ یہ تم کو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ اب ادھر جائیں کہ ادھر جائیں۔ ایمان والوں کو کہا تم پکے ایمان والے رہو، جمے ہوئے رہو، حضور کے ساتھ رہو، ہم تمہیں کامیابیاں دیتے دیتے ایک منزل پر تمہارا قافلہ پہنچا دیں گے۔ اللہ نے وہ منزل پر قافلہ پہنچا دیا، مکہ فتح ہو گیا۔ ایسے دو رخا پن اختیار کرنے والے اور حقیقت میں جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہی نہیں ہے اور اندر سے جو ہے دشمنیاں ایمان کے لیے رکھتے ہیں، یہ لوگ مرتد ہیں ایک طرح سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اس بات کو اچھی طرح سے نوٹ کر لو کہ تم میں سے جو سچے ایمان سے اور حقیقی ایمان سے پھر گیا تو وہ اللہ کا اور اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ ایسے تو دنیا میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں، ارتداد کے بڑے بڑے مسلمان مرتد ہو گئے اور انہوں نے بڑی ملی بھگت سے کام لیا، مشرکین کے ساتھ بڑا گٹھ بندھن کیا۔ جیسے ابھی وہ ظالم نے قرآن بنایا ہے اور 24 آیتیں جہاد کی نکال دی ہیں اور نیا قرآن ترتیب دیا، تو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ دین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ خود بخود باہر نکل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایسے لوگوں کے خلاف ایک جماعت کو کھڑا کرتا ہے، افراد کو کھڑا کرتا ہے، وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ آدمی اتنا بڑا کام کر جائے گا دین کا۔ ایسے بڑے بڑے دین کے کام اللہ تعالیٰ نے معمولی کہلانے والے لوگوں سے لے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو ارتداد اختیار کر کے دین سے ہٹ جائے گا تو دین کا نقصان نہیں کرے گا، اپنا خود کا نقصان کرے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک نئی قوم پیدا کر دے گا جو ایمان والی ہوگی اور ان کی یہ صفات ہوں گی۔ کیا صفات ہوں گی؟ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ پہلی علامت پکے ایمان والوں کی اور ارتداد کے خلاف اور دشمنان دین کے خلاف کھڑے ہو جانے والی جماعت کے افراد کی پہلی صفت یہ بیان کی کہ وہ اللہ کو چاہنے والے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرنے والے ہوں گے، دونوں طرف سے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر، یہ غزوہ خیبر بھی اتفاق سے محرم میں ہی ہوا ہے، سن 7 ہجری میں، تو اس میں سب سے بڑا جو قلعہ تھا اس کا دروازہ بہت بھاری تھا اور ظالم کھولتے نہیں تھے یہودی۔ اس دروازے پہ جنگ کرنی تھی اور لڑائی کرنی تھی، اگر یہ فتح ہو گیا تو باقی سب قلعے یکے بعد دیگرے فتح ہو جاتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اعلان کیا، 1 مہینے تک محاصرہ کیا، پھر اعلان کیا کہ کل صبح میں ہمارا پرچم ایک ایسے مسلمان کو دوں گا
جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اور رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتا ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اس کو اللہ سے محبت، اللہ کو اس سے محبت، اس کو رسول سے محبت، رسول کو اس سے محبت۔ اب پوری رات صحابہ کرام نے بے چینی میں گزاری کہ ایسا کامیاب شخص کون ہوگا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا، یہ تمغہ مل جائے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اس کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اس کے لیے قربانی جان کی دینی ہے، کیونکہ وہاں لڑنا ہے۔ صبح ہو گئی، صحابہ بے چین ہیں کہ کس کا نام پکارا جاتا ہے۔ کچھ صحابہ بیچ میں بیٹھے ذرا اونچے ہوئے کہ حضور دیکھ لیں اور ہم کو بلا لیں، تو یہ قربانی کے لیے ہماری جان منظور کر لیں اللہ تعالیٰ، اور یہ ٹائٹل ہم کو مل جائے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں جیسے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کہ بھئی علی کہاں ہیں؟ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، پانی نکل رہا تھا، سرخ ہو گئی تھی آنکھیں، تو بالکل پیچھے تھے۔ کہا حضور میں بیمار ہوں، رمد ہے مجھے آنکھ میں، آشوب چشم کی تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کی آنکھوں میں لعاب دہن اپنا ڈالا، فوری طور پر آنکھیں بالکل اچھی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گرمی کے زمانے میں گرم ایک دم لباس پہنتا ہوں لیکن مجھے گرمی نہیں لگتی، یہ حضور کے لعاب دہن کی برکت ہے۔ اور سخت سردی کے زمانے میں ململ کا کپڑا پہنتا ہوں، سردی نہیں لگتی، یہ وہ لعاب دہن کی برکت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں میں ڈالا۔ پھر حضور نے مجھے اپنا پرچم دیا، ایک چھوٹا جھنڈا ہوتا ہے، ایک بڑا جھنڈا ہوتا ہے۔ جو مین امیر ہوتا ہے اس کے پاس بڑا جھنڈا ہوتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے بٹالین ہوتے ہیں ان کے پاس چھوٹے ہوتے ہیں۔ جھنڈا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا دیا اور فرمایا جاؤ لڑو، قلعہ فتح کرو۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اکیلے جانا، کیونکہ روایتوں میں آتا نہیں کہ کوئی بڑی جمعیت دی ہے حضور نے ان کو، بس جھنڈا دیا، تلوار دی اور جانے کو کہا۔ اب یہ اللہ کے بندے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ میں اکیلا کیا کروں گا، اتنا بڑا دروازہ 40 آدمیوں سے نہ ہیلے وہ دروازے کو، میں اکیلا کیا کروں گا؟ تو راستے میں جاتے جاتے پوچھا کہ جاتے ہی میں قتال شروع کروں، مار پیٹ شروع کروں، تلوار چلانا بے دریغ شروع کروں؟ حضور نے منع فرمایا، جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ مڑنے کا حکم نہیں، آگے بڑھنے کا، جانے کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا ہمارا مشن ایسا نہیں ہوتا، جاتے ہی مار کاٹ شروع کرنا، یہ ہمارا مشن نہیں ہوتا۔ جب حضور نیا مورچہ لے کر اور لشکر لے کر کسی جگہ جاتے تھے تو رات کو پڑاؤ ڈال کر صبح میں اذان کا انتظار کرتے تھے۔ اذان ہو جاتی تھی تو پڑاؤ اٹھا لیتے تھے کہ ہمارا مقصد ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اور یہاں اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے، پھر ہم اپنے بھائیوں سے کیوں لڑیں گے؟ چلو آگے چلو۔ خیبر میں بھی حضور رات کو پہنچ گئے تھے لیکن صبح میں اذان کی آواز نہیں آئی، وہ یہود تھے، اور جتنے بھگیڑو تھے بنو نذیر کے، قینوقا کے،
قریظہ کے وہ سب خیبر کے اندر جمع ہوئے تھے اور رات دن دین کو مٹانے کی سازشیں کر رہے تھے. ادھر سے حضور نے حملہ کیا. تو حضور نے بات فرمائی, قاعدہ دنیا کے سامنے آ گیا کہ ہمارا مشن جہاد کا مطلب مار پیٹ کرنا, لوگوں کی گردنیں اڑا دینا, یہ نہیں ہے. جہاد کا مقصد کفر کی طاقت کو فروغ کرنا اور ختم کرنا ہے, اور فتنہ شرک کو ختم کرنا ہے, اور اسلامی نظام کو برقرار رکھنا ہے, جیسا کہ افغانستان میں بھی ہو رہا ہے. مظلوموں پر تلواریں چلانا, بے قصور لوگوں پر حملے کرنا, یہ مقصد نہیں ہے. مقصد اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور فتنوں سے اللہ کا دین محفوظ ہو جائے, یہ مقصد ہے جہاد کا. جہاد کا مقصد لڑنا نہیں ہے. تو حضور نے طریقہ بتایا کہ اگر تیرے ذریعے سے ایک آدمی کو بھی اللہ تعالی ہدایت دے تو یہ کئی سرخ اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے بہتر ہے. اصل میں جا کر ہدایت لوگوں میں آ جائے, ہدایت تو اللہ دیں گے, لیکن محنت تم کو کرنی ہے. تو جا کر سب سے پہلے دین کی دعوت دینا. جب تمہاری دعوت وہ نہ سنے تو پھر یوں کہنا کہ ٹیکس دے دو, ہم چلے جائیں گے, ٹیکس تم بھرپائی کر دینا, ہم چلے جائیں گے, نہیں لڑنا ہے ہم کو. لیکن جب اس پر بھی وہ آمادہ نہ ہو تو تیسرے درجے کے اندر پھر تلوار سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے. یہ تیسرے درجے کی چیز ہے, کیونکہ اب کوئی راستہ حق اور باطل میں امتیاز کا اس کے علاوہ رہ نہیں جاتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صفت ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختتامی زمانے سے ارتداد کا دور شروع ہو گیا. اس میں دو انسانوں کے نام آتے ہیں. ایک مسیلمہ کذاب جو بنو حنیفہ کا تھا. بنو حنیفہ بڑا قبیلہ تھا اور کئی ہزار لوگ اس کے ساتھ ہو گئے تھے. وہ حضور کی زندگی میں مدینے آیا تھا اور نبوت میں پارٹنرشپ کرنا چاہتا تھا. حضور نے اس کو منع کر دیا کہ یہ پارٹنرشپ کی بات نہیں, اللہ جس کو چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں, اور میں آخری نبی ہوں. میرے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے, اور جھوٹے نبی پیدا ہونے والے ہیں, اور ہر زمانے میں ان کی مخالفت کرنے والے اور سرکوبی کرنے والے بھی کھڑے ہونے والے ہیں. جیسے غلام محمد قادیانی کھڑا ہوا تو اللہ نے سید عطا اللہ شاہ بخاری, علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کر دیا. جب جب باطل فرقے آئیں گے تب تب علماء حق کھڑے ہوں گے اور یہ باطل فتنوں کا مقابلہ کریں گے اور حق کو چمکائیں گے. مسیلمہ کذاب تو مارا گیا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے. اسود انسی کی بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مار ڈالنے کی خبر آ گئی. یہ دونوں نبیوں کو تو نپٹا دیا جو جھوٹے تھے, مار دیا گیا, قصہ ختم کر دیا گیا. اور تیسری ایک جماعت تھی جو یوں کہتی تھی کہ ہم جو زکاتیں بیت المال میں جمع کراتے تھے حضور کے زمانے میں وہ نہیں جمع کرائیں گے. حضرت ابوبکر ان کے خلاف کھڑے ہوئے کہ حضور کے زمانے میں اگر تم ایک رسی دیتے تھے زکوٰۃ کے اندر بیت المال میں, اور اگر تم نے ابھی دینا چاہیے اور نہیں دی تو میں خون کے آخری قطرے تک تمہارے ساتھ لڑوں گا. کیونکہ نماز میں اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں, نماز واجب فرض ہے اور زکوٰۃ بھی فرض ہے, اور بیت المال کو دینا پڑے گا اور بیت المال قائم رہے گا. حضور کے جانے سے بیت المال کا نظام ختم نہیں ہوا ہے اور زکاتیں دینے کا نظام ختم نہیں ہوا. زکوٰۃ تو دینا چاہتے تھے لیکن انفرادی طور پر دینا چاہتے تھے.
تو اللہ تعالیٰ ارتداد کے خلاف جن لوگوں کو کھڑا کرنے والے ہیں قیامت تک ان کی صفات کیا ہوں گی؟ نمبر 1، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اب اس کی لمبی تفصیل ہے۔ منافق جو تھے وہ اللہ رسول سے محبت نہیں رکھتے تھے، مشرکین سے محبت رکھتے تھے، فیل ہو گئے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آئیں گے لیکن کافروں کے معاملے میں بڑے گرم جوش ہوں گے۔ یہ دوسری صفت بیان کی۔ بالکل مقابلے پر آ جائیں گے اور کفر کو برداشت نہیں کریں۔ اللہ کے راستے میں لڑیں گے، ضرورت پڑنے پر اللہ کے راستے میں لڑیں گے، اپنی جان سے، مال سے۔ اور ان پر لوگ اعتراض کریں گے کہ بھائی یہ بڑے تنگ نظر ہیں، یہ یوں لڑتے ہیں اور یہ یوں لڑتے ہیں۔ آج بھی دنیا سنتوں پر چلنے والوں کو آرتھوڈاکس کہتی ہے، تنگ نظر کہتی ہے کہ یہ سنتوں پر چلتے ہیں، یہ داڑھیاں رکھتے ہیں، یہ ٹوپیاں پہنتے ہیں، یہ کرتے پہنتے ہیں، یہ خطرے والے ہیں۔ حقیقت میں یہ جو ضروریت ہے یہ خطرے والی نہیں ہے، یہ کوٹ پاٹلون والے زیادہ خطرے والے ہیں۔ سب دہشت گردیاں جو پھیلائی ہے انہوں نے پھیلائی۔ فقیر کو دیکھنا، کرتے پیجامے والے کے پاس مانگنے جائے گا، وہ جانتا ہے کہ یہ دینے والا ہے، نرم دل ہے۔ کوٹ پینٹ والے کے پاس فقیر مانگنے نہیں جائے گا، وہ جانتا ہے کہ نہیں ملے گا۔ اور ان لوگوں کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اگرچہ پوری دنیا لان تان کرے گی کہ یہ کیا لے کر بیٹھے ہیں، لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ اپنے مشن کے اندر لگے رہیں گے۔ لوگ چاہے جو بھی کہتے رہیں لیکن وہ اپنا مشن نہیں چھوڑیں گے۔ 3 خوبیاں ہو گئی ان کی۔ آگے فرماتے ہیں یہ تمام کمالات اللہ کے فضل سے ان کو دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل بڑا وسیع ہے، جس کو چاہتے ہیں جمانا تو دین کے اوپر جماتے ہیں، ایسا کہ پوری دنیا مخالف ہو جائے تو وہ کرتے ہیں اور اپنے مشن کے اندر برابر لگے رہتے ہیں۔ آج بھی ایک جماعت پوری دنیا کے اندر حق کو قائم کرنے کے لیے اور دین کو برپا کرنے کے لیے برابر لگی ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نصرت کرنے والے ہیں۔ دنیا والے نصرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ تو دیکھ کے بھاگتے ہیں کہ بھئی کہیں ہم پھنس جائیں گے، ہم مصیبت میں آ جائیں گے، ہمارے اوپر کوئی دہشت گردی کا لیبل لگ جائے گا، وہ بھاگ رہے ہوں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے مددگار ہوں گے، اللہ ان لوگوں کے مددگار ہوں گے، اور اللہ کے رسول کی طرف سے نصرت کا سامان ان کو ملے گا۔ یہ پکے ایمان والے ہوں گے، نمازوں کے قائم کرنے والے ہوں گے، اور زکاتوں کے ادا کرنے والے ہوں گے۔ یہ سب خوبیاں ہیں۔ منافق نماز سے بھاگتا تھا، منافق زکات سے بھاگتا تھا، ایمان والا نماز پر قائم ہوتے تھے اور زکات دینے میں دریغ نہیں کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں دریغ نہیں کرتے تھے۔ بس جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی نصرت کے اندر لگا رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کو غالب کریں گے، غلبہ عطا فرمائیں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور جو ان لوگوں کے ساتھ رہا جو باطل پرست ہیں اور نفاق اور ارتداد کے جھانسے میں آئے ہوئے ہیں، وہ ناکام ہونے والے ہیں اور خاسر المرام ہونے والے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صاحبزادی
جو مولانا ایوب صاحب ہتھوڑوی مرحوم سے منسوب تھیں، ایک عرصے دراز سے بیمار چلی آ رہی تھیں۔ دونوں میاں بیوی بیمار رہتے تھے، لیکن پہلے مولانا ایوب صاحب انتقال فرما گئے، اس کے بعد حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ صاحبزادی کا ابھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ افریقہ بوتسوانا میں اسلم بھائی 9 سالی والوں کی طبیعت ناساز ہے، وینٹیلیٹر پر ہیں، صحت کے لیے دعا کی درخواست۔ یعقوب بھائی یونیکو والے بہت عرصے سے بیمار چل رہے ہیں، ان کے لیے دعا کی گزارش ہے۔ حاجی عبدالشکور راجستھانی صاحب ICU میں ہیں اور طبیعت خراب ہے، ان کے لیے صحت کے واسطے دعا کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ ہمیں دین پر دائم قائم فرما، ارتداد سے، کفر سے، نفاق سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمیں پکا مومن بنا، 100% ایماندار بنا، اپنی رضائے دائمی عطا فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اللہ نیا سال نئے عزائم اور دینی اعمال کی کثرت کے ساتھ شروع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور برائیوں سے اور گناہوں سے پورا سال حفاظت فرما۔ گزشتہ سال جو کمی رہ گئی اس کمی کو اللہ پورا فرما دے اور لغزشوں کو درگزر فرما دے، اور آئندہ سال کے لیے ہمیں مزید ہمتیں، طاقتیں، حوصلے، ایمان، جذبے عطا فرما، اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، علیین میں بہترین مقام عطا فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔